ہمارے نبی کا سحری اور افطار جانتے ہو کیسا ہوتا تھا؟ آج ہمارے یہاں دیکھو بہترین غذائیں ہوتی ہیں سحری میں، بہترین افطار کے سامان ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں کھجور کھایا کرتے تھے اور اس کے بعد آقا علیہ السلام اس پر پانی پی لیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ نے فرمایا کہ سحری کھا لیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں گے سحری کھا کے، ہم تو بغیر سحری کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے اگر آپ بغیر سحری کا روزہ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو وہ روزے پسند ہیں کہ بندہ مجبور ہو کر کہے کہ اللہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، بس ہم یہ روزہ تو تیری رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ آخری سانس تک جب تک تو نے اجازت دی ہوئی ہے، آخری منٹ تک ہم سحری کا ٹائم جب تک پورا ختم نہیں ہو جائے گا جب تک ہم کھاتے پیتے رہیں گے، اور جیسے ہی اذان ہوگی جب بندہ افطاری پر ٹوٹ پڑتا ہے نا، یہ ادا اللہ کو پسند آتی ہے کہ جیسے ہی اذان ہوئی اور بندہ افطاری پر ٹوٹ پڑا۔ یہ نہیں کہ آرام آرام سے وہ کھا رہے ہیں بہت جیسے سسرال میں بیٹھے ہوں بڑی تمیز کے ساتھ، تو تمیز کے ساتھ کھانا افطار کے ٹائم اللہ کو پسند نہیں، آپ ٹوٹ پڑو، یعنی کہ خلاف سنت نہ ہو، بس خلاف ادب نہ ہو۔ ٹوٹ پڑنے کا مطلب یہ کہ آپ جلدی کریں کھانے میں، تو یہ ادا اللہ کو پسند آتی ہے کہ دیکھو جیسے ہی ہم نے اس کو کھانے کی اجازت دی فوراً افطار کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ تو آقا علیہ السلام نے سحری کے لیے اسی لیے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے جب تک آپ کو اجازت دی ہوئی ہے جب تک آپ کھائیں، اور جب تک کھاتے رہیں جب تک اللہ اجازت دے رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ افطار کے لیے بیٹھتے تھے آقا علیہ السلام۔ افطار میں چند چیزیں ہوں کبھی تو ہوں، ورنہ اکثر آپ کا جو افطار ہوتا تھا وہ کھجوروں کے اوپر ہوتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ تر کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھیں، تازہ کھجوریں نہ ہونے کی وجہ سے سوکھی کھجوریں ہوا کرتی تھیں، اور آقا علیہ السلام ان کھجوروں کو کھا کے پانی پی کے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ لیکن افطار کرنا اور سحری کا کھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ آقا علیہ السلام نے ساری زندگی غربت میں گزار دی، حالانکہ اگر آپ چاہتے، فرشتہ کے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اشارہ کر دیں تو عہد پار سونا بنا کے قدموں پہ نثار کر دیں، آپ نے منع کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو براق کو گھر کے دروازے پہ سواری بنا کے باندھ دیا جاتا، لیکن آپ نے منع کر دیا۔ آپ نے غریبی کو پسند کیا ہے کہ نہیں اے اللہ ہم ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور اس کے اندر ایک خاص بات چھپی ہوئی ہے کہ میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں، میں نے کل بھی اس بات کو بتایا تھا۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن آپ کہاں ملیں گے؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ارب خربہ خرب لوگ ہوں گے، آپ کہاں ملیں گے؟ ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر ہم آپ کو نہیں دیکھتے ہمیں سکون نہیں آتا ہے، آپ قیامت کے دن نبیوں کی صف میں ہوں گے، ہم آپ کو کیسے اور کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے نبیوں کی صف میں نہ تلاش کرنا، مجھے صحابہ میں مت ڈھونڈنا، مجھے امیروں میں مت ڈھونڈنا، مجھے شہداء میں مت ڈھونڈنا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ کہاں ملیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری امت کے غریبوں میں تلاش کرنا، قیامت کے دن میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ملوں گا، ان کے حساب کو آسان کراؤں گا، ان کو اپنے ساتھ